هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 7 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً 7 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 8، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 8۔ تو ہم لوگ جار مجرور کے متعلق پڑھ لیں تو ایک مرتبہ میں آپ کو خلاصتاً پچھلا جو ہے وہ ریوائز کروا دیتا ہوں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر طلبہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کر دیا کریں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ ہم لوگ جار مجرور کے متعلق پڑھ لیں۔ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، تو یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، بس اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں یہ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ یہ کہاں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اور اسما پر داخل ہو کے ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اسما پر داخل ہو کے اسما کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، جس کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں ان کو اس کا مدخول، ان کو اس کا مجرور کہتے ہیں۔ پھر یہ جار مجرور بن جاتے ہیں۔ پھر یہ جار مجرور بن جائیں تو اس کا ایک نام مرکب جاری بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں، پھر ہم نے قواعد شروع کیے تو ہم نے پہلے قاعدے میں پڑھا کہ جار مجرور جو ہے وہ تنہا کچھ بھی نہیں بنتے۔ اگر کسی بھی جگہ پر یہ جملے کا حصہ بن رہے ہوں، صفت یا حال یا خبر وغیرہ بن کر، خبر، صلہ، صفت یا حال وغیرہ بن کر اگر جملے کا حصہ بن رہے ہوں تو یہ اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ پھر جار مجرور کیونکہ تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کو متعلق کہتے ہیں، اور جن سے ان کا تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ اور جار مجرور کی کتنی چیزیں متعلق ہوتی ہیں؟ قاعدہ نمبر 3 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جار مجرور کے 6 چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ ایک تو فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر۔ اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جار مجرور ایک ہوتا ہے اور ان کے متعلقین جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ایک سے زائد اگر متعلقین ہوں تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ باری باری ہر متعلق کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، اور سیاق و سباق اور مفہوم کے اعتبار سے جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اس کو اس کا متعلق جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ جار مجرور کو جو ہے وہ ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ جار مجرور کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو مذکور نہیں ہوگا۔ اگر مذکور ہوگا تو ظرف لغو بنا دیا جائے گا جار مجرور کو اس کے متعلق کر کے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر نکالنا پڑے گا۔ پھر ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 6 میں پڑھا کہ اب ہم جب نکالیں گے تو اب ہم لوگ کون سے افعال ہیں جن کو ہم لوگ مقدر اور پوشیدہ مان سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کچھ افعال عامہ، عام طور پہ وہ 5 گنے جاتے ہیں، 5 مانے جاتے ہیں: اصول، ثبوت، کون، نزول اور وجود۔ آپ ان سے رابطہ کریں۔ پھر قاعدہ نمبر 7 میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان افعال مشتقہ، ان میں سے جو یہ جو افعال ہیں نا، ان کے افعال مشتقہ کو آپ جو ہے وہ محذوف، مقدر، متعلق مانیں، یا پھر آپ چاہیں تو اسماء مشتقہ کو مان لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ افعال کو مانیں، اسماء کو بھی مان سکتے ہیں اور افعال کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے انہی افعال عامہ کو ہی مقدر مانیں، ان کے علاوہ اگر کوئی اور بھی سیاق و سباق کے حساب سے اگر آپ کو بہتر لگے آپ اس کو بھی اس کا متعلق مان سکتے ہیں۔ اب یہ جو قاعدہ نمبر 8 ہے، اس قاعدہ نمبر 8 میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 8 میں اگر عبارت میں 2 جار مجرور ہوں اور لیکن متعلق ہو ہی نہیں، ایک بھی متعلق جو ہے وہ نہیں ہو، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اکثر دونوں کے لیے فقط ایک ہی متعلق نکالنا کافی ہوگا، اور اس صورت میں پہلے جار مجرور کو اس متعلق کا ظرف مستقر اور دوسرے کو ہم کیا بنا دیں گے؟ ظرف لغو بنا دیں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ للہ، یہ جو للہ ہے یہ لام حرف جر ہے، اور اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ مجرور ہے۔ جار مجرور موجود ہے، ٹھیک ہے، مل گیا۔ اس کا متعلق تلاش کیا، نہیں ملا ہمیں متعلق۔ پھر ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا الا
حرف جر، پھر اب اس کا کیا تلاش کریں گے ہم لوگ؟ مجرور تلاش کریں گے. ہم لوگ مجرور تلاش کرنے گئے تو ہمیں ملا نعمائی، پھر ہم اور ہی ضمیر بھی ملی، تو ہم نے کیا کیا؟ نعمائی کو مضاف بنایا اور ہی ضمیر کو مضاف الیہ بنایا، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنا دیا، اور مرکب اضافی کر کے ہم نے اس کو بنا دیا موصوف، اور الشاملتی کو ہم نے بنا دیا اس نعمائی کی صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. تلاش کیا کر رہے تھے؟ اعلیٰ حرف جر کا مجرور، تو اب ہم نے اس مرکب توصیفی کو اعلیٰ حرف جر کا مجرور قرار دے دیا. مختصر یہ کہ یہ بھی ایک جار مجرور مل گیا، یہ جار مجرور مل گیا، اور یہ بھی جار مجرور مل گیا، اور اتفاق سے عبارت میں دو جار مجرور ہیں. یہی قاعدے کے اندر بات سمجھائی جا رہی ہے. عبارت میں ایک نہیں دو جار مجرور موجود ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک کا بھی متعلق جو ہے وہ عبارت میں مذکور نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کو متعلق تو نکالنا ہوگا نا، کیونکہ ہے نہیں، تو اب آپ متعلق نکالیں گے. مثال کے طور پر میں جو ہے مان لیتا ہوں یہاں پر ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے بروزن فاعل، اس کو میں محذوف مقدر اور جو ہے اس کو متعلق میں مان لیتا ہوں. تو میں کہوں گا الحمد مبتدا، لام حرف جر، اللہ ہی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر. ظرف مستقر کیوں؟ کیونکہ متعلق تھا نہیں نا، یہ للہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں تھا، اور میں نے نکالا ہے. اگر نکالیں گے جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوگا تو ہم لوگ جار مجرور کو ظرف مستقر قرار دیں گے. تو اب میں نے کہا یہ لام حرف جر، اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر. ٹھیک ہے، اب تو نکل گیا نا متعلق، جار مجرور کا متعلق نکل گیا. پھر میں نے یہاں پر آیا، میں نے یہ ایک اور جار مجرور دیکھا، میں نے اب دیکھا اعلیٰ حرف جر، نعمائی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، اور الشاملتی صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اعلیٰ حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر. اب کیا کریں اس کے لیے؟ کیا ایک اور متعلق نکالیں ہم؟ نہیں، بلکہ اب ہم کریں گے کیا؟ اس جار مجرور کو اسی یہ جو آپ نے پیچھے للہ جار مجرور کے لیے جو آپ نے ثابتن کو متعلق نکالا ہے نا، اب ہم اس اعلیٰ نعمائی شاملتی کو بھی ہم لوگ اسی کے متعلق کر دیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ یہ جو ہے للہ کے لیے آپ کو نکالنا پڑا تھا ثابتن، اور اعلیٰ نعمائی شاملتی کے لیے نکالنا نہیں پڑ رہا، بلکہ وہ جو پیچھے جو نکالا تھا اسی کو ہی آپ جو ہے وہ مان لیں، اسی کے ہی متعلق کر دیں. تو اس کا مطلب یہ والے جار مجرور کے لیے متعلق نکالنا پڑا. جب نکالنا پڑا تو اس جار مجرور کو آپ نے بنایا ظرف مستقر، اور یہ والے جار مجرور کے لیے آپ کو متعلق نکالنا نہیں پڑا، بلکہ وہ جو پہلے نکالا تھا وہی آپ نے جو ہے مان لیا. تو اب اس جار مجرور کو آپ نے بنا دیا اس ثابتن کا ظرف لغو، کیونکہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو بناتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ بات بہت آسان ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے. اب پوری ترکیب کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں الحمد ہے، یہ معرفہ ہے، اور اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا. ٹھیک ہے، شروع میں آیا تو مبتدا بنا دیا، پھر لام حرف جر، اللہ ہی مجرور، اس میں جلالت، اللہ اس میں جلالت مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، اس کا متعلق نہیں تھا تو ہم نے کہا جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر. ٹھیک ہے، اعلیٰ پھر حرف جر، نعمائی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، الشاملتی مرکب اضافی ہو کر موصوف، الشاملتی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اعلیٰ حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف لغو، مستقر نہیں، ظرف لغو، اور پھر یہ ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر ثابتن اس میں فاعل اپنے ظرف فاعل، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر اب بنے گا شبہ. ویسے اگر یہی ہوتا نا صرف للہ ہی ہوتا تو ہم کہتے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. اب ایسا نہیں کہہ رہے کیونکہ اس کو بھی لینا ہم نے ترکیب میں، تو کہیں گے ثابتن اس میں فاعل
اپنے فائل ہوا ضمیر جو پیچھے کی طرف لوٹائی ہے نا، ہوا ضمیر ثابت اسم فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب بن گیا مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ کہ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ جار مجرور جو ہے وہ دو ہوں اور متعلق جو ہے وہ ایک بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، دونوں کے لیے اکثر جو ہے وہ ایک ہی کو متعلق بنا دیں آپ. ہاں اس صورت میں پہلے والے کے لیے جو ہوگا وہ آپ جار مجرور کو ظرف مستقر قرار دیں گے کیونکہ نکالنا پڑ رہا ہے، اور دوسرے والے کو آپ جار مجرور کو آپ کہیں گے ظرف لفظ کیونکہ نکالنا نہیں پڑ رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ قاعدہ نمبر 8 جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں تک یہ قاعدہ نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.